ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ فاطمہ اور عمر۔ فاطمہ کہاں ہو یار؟ عمر مجھے آوازیں لگاتا بیڈ روم میں آ گیا۔ جی عمر، میں ادھر ہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے۔ عمر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور باہر کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ ہاں سب ٹھیک ہے عمر، میں نے اسے تسلی دی۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ عمر بھی یوں جان چھوڑنے والا نہیں تھا، بس ایسے ہی یار، بابا یاد آ رہے ہیں۔ اب مجھے کچھ ہونا تو تھا، اس لیے رونے کی کیا بات ہے؟ چلو ویکینڈ پر چلتے ہیں، عمر نے بڑے پیار سے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میری اور عمر کی لو میرج ہے۔ ہم دونوں کی زندگی کا نیا سفر شروع کیے ہوئے 3 سال ہونے کو ہیں۔ عمر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں۔ اس بندھن میں بندھے ان 3 سالوں میں عمر نے مجھے ہر لمحہ اپنی محبت، اعتماد اور تحفظ کی چھاؤں میں رکھا۔ ہم دونوں کے والدین کراچی میں مقیم ہیں، جبکہ ہم دونوں پشاور میں آ بسے۔ کراچی کی رونق، اپنوں کی دوری نے کچھ دن تو مجھے اداس رکھا، مگر پھر آہستہ آہستہ میں پشاور کی خاموشی میں ایڈجسٹ ہو گئی۔ یہاں عمر کے دوست کی فیملی ویکینڈ پر آ جاتی یا ہم چلے جاتے، مگر وہ کراچی والا ہمسایہ سسٹم یہاں پر نہ تھا۔ بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے دلوں والے لوگوں کا بسیرا تھا۔ خوبصورت سنگ مرمر کے مجسموں کی طرح ہر جذبات اور احساسات سے آری چھرے۔ بس میں بھی گھر تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ عمر صبح جاتے تو شام کو لوٹتے۔ گھر کا کام کاج ماسی گلابو کر جاتی تھی، مگر بہار شروع ہوتے ہی چونی درختوں پر کونپلیں پھوٹی، پوری فضا میں خوشبو بکھری تو پولن الرجی پھیل گئی۔ ہماری ملازمہ ماسی سکینہ شدید دم نے آ لیا اور وہ کام چھوڑ کر چلی گئی، اور پھر چند دن تو بہت مشکل سے گزرے۔ پھر آخرکار مجھے پلوشہ مل گئی۔ پلوشہ بمشکل 18 برس کی ہوگی، جیسا کہ آپ نام سے سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ پٹھانی تھی، گہری بھوری آنکھوں والی، سرخ سفید رنگت والی، اور وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ بہت تیزی سے کام کرتی تھی۔ وہ میرے گھر کے علاوہ 2 اور گھروں میں بھی کام کرتی۔ وہ اٹک اٹک کر اردو بولتی، مہارت سے صفائی ستھرائی کرتی۔ سچی بات ہے کہ مجھے ماسی سکینہ کی نسبت بہت اچھی لگی تھی۔ پلوشہ آتی تو میں گھر میں اکیلی ہوتی۔ چند ہی دنوں میں ہم دونوں میں جھجک دور ہو گئی اور ہم دونوں آپس میں خوب باتیں کرنے لگے۔ میں اس کا خیال رکھے گی۔ میں نے اسے اپنے کپڑے بھی دیے، وہ بھی میرے کئی فالتو کام نپٹا جاتی۔ پھر ایک روز پلوشہ نے مجھے وہ باتیں بتائیں جنہیں سن کر میرا دل ہی نہیں، آنکھیں بھی آنسوؤں سے آباد ہو گئی۔ اس کی باتوں نے میرے ہوش گم کر دیے۔ میرا وجود پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس رات عمر نے مجھ سے اداسی اور آنکھیں بھیگنے کی وجہ بہت پوچھی تھی، مگر میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں عمر کے سامنے پلوشہ کی ایسی بات بتاؤں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اگر میں عمر سے یہ بات شیئر کروں گی تو گویا میں خود کو بے پردہ کر دوں گی۔ اور پھر عمر تھک ہار کر سو گیا تھا، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ایک عجیب سی اذیت میرے دل کی رگوں کو کاٹ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے پلوشہ کا سراپا موجود تھا، میلی چادر میں چھپا اس کا چور چور کرتا وجود، گورے ہاتھوں پر ابری سبز نیلی نسلیں، زرد چہرے پر پھیلی محرومیوں، اور آنکھوں کے پودوں پر ٹنگے ضبط اور جبر کے امتحان۔ ان ہونٹوں پر لگے سمجھوتے کے ایسے قفل جن کی چابی ہی نہ بنی ہو۔ پلوشہ کی کہانی سن کر میں نے اس سے پوچھا تھا، دیکھو پلوشہ، تم چاہو تو میں کچھ کروں۔ عورتوں کی مدد کے لیے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں، پھر ہمارا میڈیا بھی بہت پاورفل ہے۔ مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ اس نے کہا، نہیں باجی، ایسا مت کرنا، آپ کو صاحب کی قسم، میرا شوہر مجھے قتل کر دے گا۔ اگر میں بچ بھی گئی تو باپ مجھے قتل کر دے گا کہ خاوند کا گھر کیوں چھوڑ کر آئی ہو۔ بس اب یہی
ہی میرا مقصد ہے۔ پلوشہ کا تعلق قبائلی علاقے سے ہے۔ اسے اس کے قبیلے کے رواج کے مطابق 16 سال کی عمر میں 1 لاکھ کے عوض بیاہ دیا گیا تھا یا پھر فروخت کر دیا گیا تھا۔ وہاں بیاہ کے بعد لڑکی کا اپنے گھر والوں سے ہر تعلق ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر بابل کے آنگن نہیں جا پاتی، ماں کے آغوش میں چھپ کر اپنے درد نہیں بتا پاتی، 7 جنم لینے والوں کی شکلوں کو ترس جاتی ہے، گویا وہ اپنے گھر والوں کے لیے جیتے جی مر جاتی ہے۔ پلوشہ کا خاوند اپنے 2 بھائیوں کے ہمراہ مزدوری کا کام کرتا تھا۔ کچی بستی میں وہ اپنے شوہر اور اس کے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اپنے خاوند کے کہنے پر خود 2 برس سے لوگوں کے گھروں میں کام پر لگی ہوئی تھی اور اسے اردو بولی بھی آ گئی تھی۔ وہ شوہر اور اس کے بھائیوں کی بہت خدمت کرتی اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسے اس کا شوہر مارتا پیٹتا بھی ہے۔ یہ تمام باتیں مجھے کب کی آج بتائی، وہ میرے دل میں نشتر کی صورت میں بے بس ہو گئی ہے۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل کانپ جاتا ہے کہ آخر کیسے وہ اس قرب سے گزرتی ہوئی یا پھر وہ اپنے وجود کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھتی ہوگی۔ اس نے کہا تھا، ابا جی میں نے آج تک یہ بات آپ کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ پلوشہ نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر کے قریب ایک بہت بڑی کوٹھی ہے اور اسے اس کا شوہر ہر رات کو اسے اس کوٹھی میں چھوڑ آتا ہے اور صبح ہوتے ہی واپس لے آتا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے اس کے لہجے میں برسوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ یہ سنتے ہی میں چینخ پڑی، کیا تمہارے دیوروں کو اس کے بارے میں پتہ ہے؟ باجی انہیں پتہ ہے، انہیں سب پتہ ہے۔ روتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا تھا۔ یہ سن کر تو مجھ پر حیث قیامت گزر گئی۔ وہ کچھ دیر تک روتی ہوئی اور پھر خواب کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی۔ پھر وہ آنسو پونچھ کر مجھ سے بولی، باجی ابھی میرے دیوروں اور میاں کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر کا کرایہ دینا ہوتا ہے اور باقی بھی اخراجات اٹھانے ہوتے ہیں۔ میری تنخواہ سے تو 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی۔ کوٹھی والے صاحب جو مجھے پیسے دیتے ہیں وہ میرا میاں رکھ لیتا ہے۔ میرا میاں اور میرے دیور پیسے جمع کر رہے ہیں، جلد ہی ہم اپنا گھر لے لیں گے اور پھر میری اس کام سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ بتا کر نہ جانے اس نے مجھ کو تسلی دی تھی یا اپنے زخموں پر پھائے رکھے تھے۔ ابھی میرا خاوند کہتا ہے کہ گزارا کرو۔ ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھتے ہوئے وہ بولی تھی، اس کی لکیریں تو کب کی برتن مانجتے ہوئے کھل کر پیپوں میں بہہ چکی تھی۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں میں کیا تلاش کر رہی تھی؟ یا خدایا یہ کیسی بے بسی ہے، کیسی اذیت ہے! مجبوری اور سمجھوتے کے بیچ میں لٹکتی پلوشہ، جس نے تمام زندگی، عزت، وجود، خوشیاں محض 1 لاکھ روپ کی عوض تعمر گروی کر کے رکھ دی ہیں۔ فاطمہ کی وہ رات سوچوں اور بھیگی نکھوں کے ساتھ ہی گزری تھی۔ دوسرے دن وہ روز کی طرح کچن میں تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ برتنوں کی کھنگ میرے وجود اور ذہن کی خاموشی کو توڑ رہی تھی، مگر میں حسب عادت اس کے پاس نہیں گئی تھی۔ شاید مجھے اس سے آنکھ ملانے کی ہمت ہی نہیں تھی، یا پھر میرے پاس اس کے لیے کوئی حرف تسلی نہیں تھا۔ میں اسے کیسے کہتی کہ اے معصوم لڑکی، تو یہ کس کو رکھ دھندے میں پھنس گئی ہے جہاں ثواب اور گناہ کے معنی ہیں گم ہو گئے ہیں۔ تجھے میں نیکی اور بدی کے حساب میں الجھاؤں بھی تو کیا کر پاؤ گی؟ کہاں بھاگے گی؟ کدھر جائے گی؟ ان 3 درندوں کے چنگل سے کیسے نکلو گی؟ اور اگر نکل بھی گئی تو تجھے کوئی اور درندہ دبوچ لے گا۔ یہ رسوائی، بدنامی، دکھ، قرب، اذیت صرف عورت کے نصیب میں کیوں؟ سمجھوتے کی سولی پر ہمیشہ عورت کو ہی کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ رسموں کے بھینگ صرف عورت ہی کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ بے بسی اور لاچاری عورت کا ہی مقدر کیوں ہے؟ ماں باپ، خاوند، بھائی کی لاج نبھانے کا ٹھیکہ عورت کے ہی سر کیوں ہے؟ غیرت کے نام پر صرف عورت کا ہی کیوں قتل ہوتا ہے؟ کیوں بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ماں باپ اسے مار کر ہی واپس لوٹنے کا عہد لیتے ہیں؟ ان سوالوں کا
میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور نہ ہی پلوشہ کے غموں کا علاج۔ سو پلوشہ تو جہالت، لا علمی اور معصومیت کو بے بسی کو سینے سے لگائے جا، اس ذلت امیز سمجھوتے کے سودے کو اپنے وجود کی خیرات سے نبھائے جا۔ یہی تیری زندگی ہے، کیونکہ تو اگر چلائے گی تو بے گھر ہو جائے گی، بدنام ہو جائے گی، معاشرہ تجھے جینے نہیں دے گا۔ تیرے سینے کا دکھ اگر لوگوں کی نظروں میں آ گیا تو دھتکاری جاؤ گی یا پھر ماری جائے گی۔ پلوشہ کو میرے گھر میں کام کرتے ہوئے 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس عرصے میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں خود بھی تو ایک عورت ہوں، ایک مجبور عورت جس کا سب سے بڑا آسرا مرد ہوتا ہے۔ مجھے سب سے بڑا دکھ بھی یہی ہے کہ پلوشہ کا کوئی سہارا بھی نہیں، جس کے میاں نے دولت کے بدلے عزت کا سودا کیا۔ تو جی دوستو، آج کی کیسی لگی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو چینل